سلطان محمد خوارزم شاہ ایران، خراسان، کابل اور ترکستان کا حکمران تھا اور ایشیا کا سب سے زبردست اور طاقتور بادشاہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جب ایک دن مستی کی حالت میں حضرت مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا حکم دیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ مجد الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بددعاؤں کا اثر ہے کہ خوارزم شاہ پر آفت نازل ہوئی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب چنگیز خان نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے ایک مضبوط منگول حکومت قائم کی تو اس نے اپنے مد مقابل خوارزم شاہ سے دوستی قائم کرنے کے لیے اپنے ایلچیوں کے ذریعے اسے ایک خط لکھا۔ اس خط میں چنگیز خان نے بہت سی باتیں لکھی، لیکن اس خط کے آخر میں لکھے گئے الفاظ کہ میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح عزیز سمجھوں گا کو خوارزم شاہ نے ناپسند کیا اور اپنی تحقیر سمجھی۔ بہرحال خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے سفیروں کی خاطر مدارت کی اور عہد نامہ لکھ کر دیا۔ عہد نامے میں طرفین نے آزاد تجارت کو تسلیم کیا اور تاجر ایک دوسرے کے ملک میں آنے لگے۔ بظاہر اس وقت چنگیز خان کا اسلامی ممالک کو تخت و تاراج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر وقت گزرتا گیا۔ ایک دن چنگیز خان نے اپنے ایک ایلچی کو ان 4 مسلمان تاجروں کے ساتھ بھیجا جو واپس اپنے وطن جا رہے تھے، جو صرف منگول کے علاقے میں تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ چنگیز خان نے اس تمام قافلے کو اپنے سفارتی وفد قرار دیا، کیونکہ اس قافلے میں بہت سے بڑے بڑے مرتبے کے تاجر شامل تھے۔ جب یہ قافلہ خوارزم سلطنت کی حدود میں داخل ہوا تو سلطنت کے نائب نے اس قافلے کو گرفتار کر لیا۔ قافلے والوں نے ہر چند کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور سوداگری کے لیے منگولوں کے علاقے میں گئے تھے، مگر حاکم نے ان کی ایک نہ سنی اور خوارزم شاہ کو خط لکھ دیا کہ منگول کے علاقے سے کچھ جاسوس آئے ہیں اور میں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، ان کی نسبت آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے جواب میں خوارزم شاہ نے لکھا کہ ان سب کو قتل کر دو۔ چنانچہ حاکم نے ان تمام قافلے والوں کو قتل کر دیا اور ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا۔ ان میں سے ایک شخص کسی طرح بھاگ کر چنگیز خان کے پاس جا پہنچا اور چنگیز خان کو ساری صورتحال بتا دی۔ پھر چنگیز خان نے ایک خط نہایت احتیاط سے خوارزم شاہ کے پاس بھیجا اور اس میں لکھا کہ حاکم نے بڑی نالائکی کا کام کیا ہے اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے جرم عظیم کیا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ یا تو اس کو میرے سپرد کیا جائے یا آپ خود ہی اس کو عبرتناک سزا دیں۔ یہ خط پڑھتے ہی خوارزم شاہ نے اس کے ایلچی کو قتل کر دیا جو یہ خط لے کر پہنچا تھا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے ایک اور ایلچی بھیجا اور لکھا کہ ایلچیوں کو قتل کرنا بادشاہوں کا کام نہیں اور سوداگروں کی حفاظت کرنا بادشاہوں کا فرض ہے۔ آپ میرے مطالبات پر دوبارہ غور فرمائیں۔ اور ایلچی یہ پیغام لے کر گیا، اس کو بھی خوارزم شاہ نے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو بادشاہ کہنا چھوڑ دیا۔ جب بھی خوارزم شاہ کا ذکر آتا تو کہتا بادشاہ نہیں ہے بلکہ چور ہے، کیونکہ بادشاہ سفیروں کو قتل نہیں کرتے۔ چنگیز خان اور خوارزم شاہ کے درمیان حالات اس وقت خراب ہوئے جب چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان نے ایک سرحدی سردار کو گرفتار کر لیا اور خوارزم شاہ نے جوجی خان پر حملہ کر دیا۔ لڑائی شام تک ہوتی رہی، مگر جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جوجی خان نے کسی طریقے سے چنگیز خان کو پیغام بھجوایا۔
یہ سنتے ہی چنگیز خان آگ بگولا ہو گیا اور منگولوں کا ایک عظیم لشکر لے کر اسلامی ممالک کو تخت و تاراج کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ خوارزم شاہ کی غلطی کی وجہ سے چنگیز خان نے اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔